نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند روز لیس میں قیام کیا۔ جب زخمی مسلمانوں کے زخم ٹھیک ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیش اسلام کو لے کر ہیرا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہیرا دریائے دجلہ کے کنارے پر نہایت آباد اور خوشنما شہر تھا۔ اس شہر میں ایرانی لشکر بہت زیادہ تھے۔ جب ہیرا والوں کو مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے دربار ایران سے مدد طلب کی اور خود بھی بڑے زور و شور سے مقابلہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب مجاہدین اسلام کو لے کر ہیرا کے سامنے پہنچے تو ایرانیوں پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کی جرت نہ ہوئی۔ وہ قلعے میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اگلے ہی روز قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ہیرا کا قلعہ نہایت مضبوط تھا۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ اس پر پرزور حملے کیے لیکن ایرانیوں نے اس کثرت سے سنگباری اور تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کا فصیل تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ ہر مرتبہ انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ ہیرا کا قلعہ دار عمرو بن عبد المسیح ایک عربی سائی تھا۔ کچھ وہ بہادر اور تجربہ کار سالار تھا، کچھ اسے قلعے کی مضبوطی پر ناز تھا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہ قلعہ فتح نہ ہو سکے گا اور مسلمانوں کو ناکام واپس جانا پڑے گا۔ پھر بھی مسلمانوں کے پرزور حملوں کو دیکھ کر کچھ خائف اور پریشان ہو گیا تھا۔ مدائن سے اب تک امدادی لشکر نہ آیا تھا۔ اس نے پھر شاہی کسریٰ کی خدمت میں طلب امداد کے لیے یادداشت روانہ کی۔ اس وقت ارشیر ایران کا بادشاہ تھا جو کچھ دنوں سے علیل تھا، چونکہ بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی۔ اس لیے اہل ہیرا کی پہلی درخواست اور دوسری یادداشت میں سے کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہ بھیجی جا سکی اور درباریوں میں سے کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داری پر لشکر بھیجنے کو تیار نہ ہوا۔ چند ہی روز کے بعد ارشیر کا انتقال ہو گیا۔ جو ہی اس کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی ہیرا والوں کو بڑا خوف ہوا۔ چنانچہ قلعے کے اندر جو ایرانی لشکر تھا وہ ایک رات کو کشتیوں میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کے راستے سے بھاگ گیا۔ اب قلعے کے اندر صرف عیسائی عربوں کا ہی لشکر رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایرانی فوج بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے قومی پاسداری کے خیال سے عمرو بن عبد المسیح کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ بزدل ایرانی بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم ہمارے قوم عرب ہو، اگر تم مصالحت کر لو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم ایسا سخت حملہ کریں گے کہ تم کسی طرح نہ روک سکو گے۔ عمرو بن عبد المسیح نے اس نرم پیغام کا جواب نہایت سخت لہجے میں دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اگلے روز تمام لشکر کو لے کر قلعے پر دعویٰ کر دیا۔ قلعے کے ایک سمت دریا تھا اور تین طرف میدان تھے۔ مسلمانوں نے تینوں اطراف سے محاصرہ کر رکھا تھا اور تمام طرفوں سے نہایت سخت حملہ کیا۔ اہل ہیرا نے تینوں طرف بڑی تیزی اور پھرتی سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس روز تمام مسلمان پیادہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈالوں کے پیچھے چھپا لیا۔ قلعہ والوں کے تیر اور پتھروں کے ٹکڑے کٹاکٹ ڈالوں پر آ کر پڑ رہے تھے۔ چونکہ مسلمان اپنی حفاظت اچھی طرح کر رہے تھے اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔
فصیل والے نہایت حیرت سے مسلمانوں کی پیش قدمی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی جوش اور غصے میں آ کر فلاخنوں کے ذریعے سنگریز اور کمانوں کے ذریعے تیر پھینک رہے تھے، لیکن مسلمان بڑے استقلال اور نہایت صبر سے دشمنوں کے واروں کو روکتے قدم قدم بڑے چلے جا رہے تھے۔ آخر جب وہ بڑھتے بڑھتے فصیل کے قریب پہنچ گئے تو عمرو بن عبد المسیح نے کہا، اب مدافعت فضول ہے، یہ مسلمان نہ دیو ہیں نہ جن بلکہ شیطان ہے، کم بختوں پر تیروں اور پتھروں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت قلعے کا پھاٹک کھولنے کا حکم دیا۔ پھاٹک کھلا اور پادریوں کی ایک جماعت سفید جھنڈا ہاتھوں میں لیے ہوئے قلعے سے باہر آئے۔ اس جھنڈے کو دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ رک گئے۔ قلعہ والوں نے بھی تیر اندازی اور سنگ اندازی بند کر دی۔ پادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس آ کر ٹھہرے۔ ان میں ایک پادری بہت ہی ضعیف العمر تھا، اس کی داڑھی سن کی طرح سفید تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس پادری کا نام عبد المسیح تھا، وہ بھی عرب تھا، کسی زمانے میں عیسائی ہو گیا تھا، کچھ عرصے کے بعد مذہبی تعلیم حاصل کر کے پادری بن گیا تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے کہا، میں مصالحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب مصالحت کا وقت گزر گیا، میں نے خود صلح کی دعوت دی، لیکن عمرو بن عبد المسیح نے نہایت سخت جواب دے کر صلح کا دروازہ بند کر لیا۔ عبد المسیح نے جواب دیا، اس وقت واقعی قلعہ دار سے غلطی ہوئی، اب آپ مہربانی کیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب صرف دو ہی باتوں پر صلح ہو سکتی ہے، یا تو تمام قلعہ والے مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کرے اور اس بات کا حلف اٹھائیں کہ اسلامی سلطنت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کی کبھی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ عبد المسیح نے جواب دیا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے صرف 1 سال کے لیے مصالحت کر لیں اور تاوان جنگ لے کر چلے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبد المسیح نے جواب دیا، دیکھیے اگر آپ رضی اللہ عنہ نے مصالحت سے انکار کر دیا تو میں یہ زہر اپنے ساتھ لایا ہوں، یہ اس قدر میلک زہر ہے کہ مجھ جیسے 5 آدمیوں کو دم کے دم میں پناہ کر ڈالے، میں یہ زہر کھا کر اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم شاید اس بات کے قائل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، کوئی شخص اس سے پہلے یا بعد میں نہیں مر سکتا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں مر سکتا، ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ممکن ہے آپ کا اس بات پر ایمان و اعتقاد ہو، لیکن یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی شخص زہر حلال کھائے اور وہ زندہ بچ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان و اعتقاد ہے۔ عبد المسیح نے جواب دیا، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ زہر کھا لے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خود کھا سکتا ہوں۔ عبد المسیح نے جواب دیا، معاف کیجئے، یا تو آپ عقل سے خالی ہیں یا اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، لائیے زہر مجھے دیجئے اور میں آپ کو تقدیر الہی پر کامل ایمان رکھنے کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ عبد المسیح تو خود ایسا چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا خاتمہ ہو جائے، اس نے جھٹ کر زہر ان کے حوالہ کر دیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر نہایت ہی بے تکلفی سے کھا لیا اور سابقہ باتوں کی طرح عبد المسیح سے باتوں میں مشغول رہے۔ تمام پادریوں نے حیرت و خوف بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ زہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ تھوڑے ہی دیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو اس قدر پسینے آئے کہ تمام جسم تر ہو گیا، چہرہ تمتا گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئے۔ پادری نے سمجھا کہ اب ان کا خاتمہ قریب ہے۔ زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا، ابتدائی علامت ظاہر ہونے لگے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد پسینہ خشک ہو گیا، نیز چہرہ کا تغیر دور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے دیکھا جس زہر کو تم سم قاتل سمجھے ہوئے تھے اس نے مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کیا۔ جو مسلمان کامل ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام پادری فکر میں پڑ رہے تھے۔ عبد المسیح نے کہا، مسیح کی قسم تم نے یہ معجزہ نہایت ہی حیرتناک دکھایا ہے۔ تم سے لڑنا بڑی حماقت ہے۔ آج خدا تمہارا طرفدار ہے، کوئی قوم تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہمیں کچھ مہلت دو تاکہ ہم قلعہ میں واپس جا کر قلعہ والوں کو صلح کی ترغیب دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مہلت منظور ہے۔ پادری چلے گئے۔ انہوں نے عمرو اور قلعہ کے دوسرے تمام معززین کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، مسلمانوں کا خدا پر اور اس کے احکام پر بڑا انعقاد ہے۔ وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ میں زہر ہلاہل لے کر گیا تھا۔ وہ زہر کئی آدمیوں کی موت کے لیے کافی تھا، لیکن اسلامی سپہ سالار نے اسے نہایت بے تکلفی سے کھا لیا اور اس کا ان پر متعلق بھی اثر نہیں ہوا۔ تم ایسے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کی تمام شرطیں منظور کر لو۔ قلعہ والوں کو اس واقعے کے سننے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے ان کا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کہ مسلمان انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی تمام شرائط ماننے کا اقرار کر لیا۔ عبد المسیح پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس آیا اور کہا، قوم مسلمان ہونے پر تو تیار نہیں، البتہ جزیہ دینے پر آمادہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح منظور کر لی اور عمرو بن عبد المسیح والی حیرہ کو بلا کر صلح کی دستاویز تحریر کر کے اس پر خود دستخط کیے اور اس کے بھی کرائے۔ عمرو نے حساب لگا کر 2 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اس طرح ہیرا پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہو گیا۔ اس کی اگلی قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مسلمان تاریخ اسلام سے واقف رہے۔ شکریہ۔